العاشر عنہ، 10ویں حدیث انہی سے یعنی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل، بینما اسی دوران کہ رجل ایک آدمی، یمشی وہ چلا جا رہا تھا، بطریقن کسی راستے میں، کہ ایک سڑک کے راستے کے اوپر وہ پیدل چل رہا تھا، تو اشتد علیہ العطش، تو سخت غالب آ گئی، اشتد مانے جی سخت، سخت علیہ غالب آ گئی اس پر، العطش پیاس، یعنی اس کو پیاس بہت سخت لگ گئی، تو فوجد بئرن، تو اس نے ایک کنواں دیکھا، فوجد میں نے پایا دیکھا، بئرن میں نے ایک کنواں، تو فنزل فیہا وہ اس کنویں میں اترا، فشرب اور اس نے پانی پی لیا، یعنی کہ پانی جو ہے نا وہ کنویں کے تھوڑا نیچے تھا، وہ کنویں کے اندر اترا اور پانی پی لیا، ثم خرج پھر وہ کنویں سے باہر نکلا، تو فاذا پس اس نے دیکھا کہ اچانک کلب ایک کتا، یلحس وہ زبان باہر نکال کر ہانپ رہا ہے، یلحس کا معنی ہے ہانپنا، یعنی کہ کتے کا ہانپنا کسی پیاس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ زبان اس کی باہر نکلی ہوتی ہے، اس کیفیت کو عربی میں کہا جاتا ہے یلحس، کہ زبان باہر نکال کر ہانپنا، اور یأکل الثرى وہ چاٹ رہا تھا گیلی مٹی کو، من العطش پیاس کی وجہ سے، جو کنویں کے ارد گرد ہوتی ہے نا گیلی مٹی، تو وہ اس کو چاٹ رہا تھا اپنی پیاس کی وجہ سے تاکہ میری پیاس ختم ہو جائے، تو فقال الرجل، تو آدمی کے دل میں خیال آیا کہ لقد بلغ، یقیناً اس کو وہی تکلیف پہنچی ہے، ھذا الکلب اس کتے کو، من العطش پیاس کی وجہ سے، مثل الذی جیسا کہ اس شخص کو، کان قد بلغ تکلیف پہنچی تھی، منی مجھ سے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے نا جب اس سے پانی پی کر کنویں سے باہر نکلا تو کتا ایک دیکھا تھا کہ وہ بھی پیاس سے اس کا بھی برا حال ہو رہا تھا، تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ یار جیسے مجھے پیاس لگی تھی، پیاس کی وجہ سے میں تکلیف میں مبتلا تھا، مجھے پریشانی تھی، اب اس کتے کو بھی وہی پریشانی ہے، اسی طرح کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو وہ آگے دیکھیں جی، فنزل البئر، تو وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا، فملأ تو اس نے بھرا، خفہ اپنا موزہ، ماء پانی کے ساتھ، اپنے موزے میں پانی کو بھرا، ثم امسکہ پھر اس موزے کو پکڑا، بفیہ اپنے منہ سے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ ہی اس نے کنویں کے اوپر چڑھنا تھا نا، تو وہ موزہ اس نے اپنے منہ میں پکڑ لیا، حتی رقیہ یہاں تک کہ وہ مکمل کنویں کے اوپر چڑھ آیا، پانی نیچے سے لے کر منہ میں موزہ ڈال کر وہ اوپر چڑھ آیا، تو فسقى الکلب، تو اس نے وہ پانی جو تھا موزے کا وہ کتے کو پلایا، تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم اور کریم ذات ہے، فشکر اللہ نے قدر کی، اللہ نے قدر دانی کی، لہو اس انسان کی، فغفر لہو تو اس انسان کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، کتنا چھوٹا تھا کہ خلق خدا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا درد رکھنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی ایک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر فشکر اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی، فغفر له اور اس کی مغفرت کر دی، قالوا تو صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لنا فی البہائم، بے شک ہمارے جو جانور ہیں، کیا ان جانوروں میں بھی اجرن کوئی اجر ہے، یعنی ہم ان کو پالتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیا ان جانوروں کے اوپر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کل کبد رطبۃ، کل کبد کہتے ہیں جی جگر کو، اور رطبہ کہتے ہیں جی تر، تو کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، ہر تر جگر والے جانور کے اوپر اجر ہے، یعنی ہر جانور جس کو تم پالتے ہو، جس کو تم کھلاتے ہو، جس کی تم خیال رکھتے ہو، اس کی خیال رکھنے کے اوپر، اس چوپائے کو پالنے کے اوپر بھی تمہیں اجر ملتا ہے، تو دیکھیں جی کس قدر عظیم الشان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کس قدر اللہ تعالیٰ اجر اور کس قدر اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے، وفی روایت للبخاری، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے فشکر اللہ، یعنی یہی روایت ہے نا، یہ جو بھی ہم نے واقعہ پڑھا، تو آگے یہ حدیث کے الفاظ ہے فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی اس آدمی کی، فغفر له، اس کو معاف کیا، فادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ وفی روایت لہما، اور ایک اور روایت میں ہے ان دونوں کے لیے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں کی ایک روایت میں ہے، یعنی یہاں پر جو ہے نا مرد کا، انسان کا ذکر ہے، بندے کا ذکر ہے، رجل کا ذکر ہے۔ اب ایک اور حدیث میں ہے، وہ آگے حدیث ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں ایک عورت کا ذکر ہے، دیکھیں جی، وفی روایت لہما، اور ایک صحیح بخاری صحیح مسلم ان دونوں کی روایت میں ہے بینما کلب، ان کے اسی دوران کے ایک کتا، یوتیف، وہ چکر لگا رہا تھا، بیراکیتن، ایک کنویں کے، کہ ایک کنویں کے پاس وہ پیاس کی وجہ سے چکر لگا رہا تھا، لیکن قد کاد، کہ قریب تھا، یا قتلوہ، کہ ہلاک کر دیتی اس کتے کو، العطش، پیاس، کہ پیاس کی وجہ سے وہ بیچارہ بڑا ہی بے چین تھا، وہ کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو اذ رأتہ، تو اچانک اس کتے کو دیکھا، کتے کی حالت کو دیکھا، باغی جن، ایک فاحشہ عورت نے، من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے، یعنی فاحشہ عورتوں میں سے کوئی عورت وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس نے کتے کو وہاں پر دیکھا کہ وہ پیاسا وہاں پر بلک رہا، تو اس عورت کو ترس آیا، تو فنازعت، اس نے اتارا، موقہا، اپنا موزہ، تو فاستاقت، تو پانی کھینچا، پانی بھرا، لہو، اس کتے کے لیے، بھی، اس موزے میں، ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ، فاستاقت، پس پانی بھر لیا، لہو، اس کتے کے لیے، بھی، اس موزے کے اندر، فسقت، اور اس نے موزے کے ذریعے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، فغفر لها، تو مغفرت کر دی گئی، معاف کر دیا گیا، بخشش کر دی گئی اس عورت کی، اس فاحشہ عورت کی، بھی، اس عمل کی وجہ سے۔ دیکھیں جی، مخلوق خدا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر خدا ترسی کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا کس قدر عظیم و شان عمل ہے، کس قدر، حالانکہ دیکھیں جی کتا نجس ہے، کتے کا جوٹا ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں رکھنا رسول اللہ نے منع فرمایا کہ اس کو گھر میں نہ رکھا جائے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کے اوپر کتنا اجر اور کتنی مغفرت کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ پانی پلانے کے اوپر دیکھیں جی، کتے کو پانی پلانے کے اوپر معافی ہو رہی ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے اوپر، اس کو پانی پلانے کے اوپر، اس کو کھانا کھلانے کے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ضرورت مند جو ہونا، ان کی ضرورتوں کو پورا ہمیں لازمی کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر جی، آگے آ جائیں، الحادی عشرہ، 11ویں حدیث، عنہ، انہی سے ہے، یعنی کس سے جی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں جی، بڑی ہی عظیم الشان حدیث ہے جی، یہ سنیے گی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جی، لقد رأیت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، رجلا، ایک آدمی کو، یتقلب، کہ وہ چل پھر رہا تھا، فی الجنت، جنت میں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں چل پھر رہا تھا، اب اس کا عمل کیا تھا، کون سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت ملی، کون سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کی، کون سے عمل کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا۔ آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، فی شجرۃ، اس درخت کی وجہ سے، قاطعہا، کہ جو کہ اس درخت کو اس نے کاٹ دیا تھا، من ظہر الطریق، جو کہ سڑک کے راستے کے درمیان میں تھا، کانت، وہ درخت، تؤذی، تکلیف دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، المسلمین، مسلمانوں کو، رواہ مسلم، کہ ایک آدمی نے جی ایک درخت کو دیکھا کہ وہ راستے کے درمیان میں ہے، تو گزرنے والوں کو، مسلمانوں کو اس درخت سے تکلیف پہنچتی ہے اور گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی نے کیا کیا، اس درخت کو کاٹ دیا، سر اس درخت کے کاٹنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ نے اتنا اس کا عمل پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا اور جنت کا داخلہ عطا فرمایا، صرف جنت ہی نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ دکھا بھی دیا کہ وہ بندہ، اور صحابی آپ کا کون سا ہے،
کہ جس کو اتنی فضیلت ملی ہے کہ ایک درخت کاٹنے کی وجہ سے یہ جنت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی آگے جی وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، یعنی کہ اسی روایت کا نا مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہ سند ہے اور دوسری سند یہ. دیکھیں جی، مر راجل، ایک آدمی گزرا، بے غصن، ایک کانٹے والی شاخ کے قریب سے، شجرتی جو کہ ایک درخت کی کانٹے والی شاخ کے قریب سے گزرا، علی ظہر طریق، راستے کے درمیان سے، جو کہ راستے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی، کانٹے دار ایک شاخ پڑی ہوئی تھی. فقال، تو اس کے آدمی نے کہا، اپنے دل میں کہا، واللہ اللہ کی قسم، لَأُنَحِّيَنَّ، میں ضرور دور کر دوں گا، ضرور ہٹاؤں گا، ہذا، اس ٹہنی کو، اس شاخ کو، عن المسلمین، مسلمانوں سے، کہ لا یؤذیہم، کہ یہ ٹہنی اور یہ شاخ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دے. اس نے یہ اس ٹہنی کو، اس شاخ کو راستے سے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے کیا فرمایا، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اتنا چھوٹا سا عمل ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں دیکھیں جی کس قدر عظمت والا ہے کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جنت، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخشش. وفی روایت اللہما، اور ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ بینما رجل، کے اسی دوران کے ایک آدمی، یمشی، وہ چل رہا تھا، جا رہا تھا، بطریق، ایک راستے پر، تو وجد غصن، اس نے دیکھا ایک ٹہنی کو، غصن میں نے جی ٹہنی، شوکن، کانٹے والی ٹہنی کو اس نے دیکھا، علی الطریق، راستے پر، وہ راستے پر کانٹے والی ٹہنی وہ راستے کے اندر درمیان میں پڑی ہوئی تھی. تو کیا ہوا، فَأَخَّرَهُ، تو اس نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا، راستے سے دور کر دیا. فَشَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو سراہا. فَغَفَرَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اللہ، دیکھیں جی کتنا عمل چھوٹا سا ہے جی. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نا، کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑے کہ یار کوئی نہیں، کوئی اور ہٹا دے گا. یہ آپ آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو راستے میں دیکھیں کوئی پتھر پڑا ہو، یا کیل پڑا ہو، یا کوئی کانٹا پڑا ہو، کانٹے والی کوئی ٹہنی پڑی ہو، تو اس ٹہنی کو ہٹا دے. دیکھیں یہ 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ٹہنی ہٹانے کی وجہ سے، وہ کانٹے سڑک سے اور راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. اس لیے آتے ہوئے دیکھیں اگر کوئی راستے میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہے، اس کو ہٹا دیا کریں، کیونکہ یہ عمل مخلوق خدا کے ساتھ خدا ترسی اور اس کے ساتھ احسان مندی اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور جو چیزیں مسلمانوں کو، انسانوں کو، کسی بھی جانور کو تکلیف دینے والی ہوں، اس تکلیف کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے. یہاں پر دیکھیں جی ٹہنی ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا جی اگلی حدیث، الثانی عشرہ، 12ویں حدیث جی. انہی سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، کہ جس شخص نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کے لیے آیا. یہاں پر جی دیکھیں غسل کا ذکر نہیں ہے، تو غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، ثواب والا عمل ہے، لیکن جو ہے نا وضو تو ظاہر بات ہے ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لیے، نماز کے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف وضو کا ذکر ہے کہ جس شخص نے وضو کیا، اگر غسل کیا تو بہت اچھا کیا، لیکن وضو کیا اور اچھی طرح مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کیا. ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کے اندر آیا، فاستمع، اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، وانصت، اور خاموش رہا، تو غفر له، تو معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتے ہیں اس شخص کو، ما بینہ و بین الجمعۃ، اس کے دوران اور اس کے جمعے کے دوران، یعنی پچھلے جو جمعہ گزر کے گیا نا اس کے دوران اور اس جمعے کے درمیان جتنے بھی اس نے گناہ کیے نا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، معافی والا قلم پھیر دیا جاتا ہے. وزیادت، اور زیادہ کیا جاتا ہے، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک. کیا مطلب ہے جی کہ 7 دن تو وہ جمعے کے اور 3 دن زیادہ
7 اور 3 10 دن کہ ایک جمعہ اگر آپ نے اچھی طرح وضو کر کے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا اور خاموش رہے، مکمل توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، تو آپ کے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ دیکھیں کس قدر عظیم و شان اور کس قدر چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل اعمال نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ نے جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، صرف اہتمام یہ کریں اچھی طرح وضو کریں، پھر جمعے کے لیے آئیں، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور خاموش رہیں، تو 10 دنوں کے آپ کے گناہ معاف۔ تو آگے حدیث دیکھیں جی، ومن اور وہ شخص مسل حصا جس نے چھوا یا جو کھیلتا رہا، حصا میں نے کینکریوں کے ساتھ، یعنی وہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کینکریاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی مسجد میں، یا صف وغیرہ، جیسا کہ آج کا جدید زمانہ، صفیں بچھی ہوئی تھی، قالین بچھے ہوئے تھے، یا موبائل تھا ہاتھ میں، تو کسی چیز کے ساتھ کینکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا، صفوں کے ساتھ کھیلتا رہا، موبائل کے ساتھ کھیلتا رہا، تو فقد لگا، اس نے یہ لغو کام کیا، جس لغو کام کرنے کی وجہ سے اس کا یہ اجر، اس کا یہ ثواب وہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جب جمعے کے لیے آئیں پھر سارا موبائل اپنا بند کر دیں اور ساری کی ساری توجہ خطبے کی طرف رکھیں اور مکمل توجہ اور اہتمام کے ساتھ خطبہ سنیں، تو 10 دنوں کے گناہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا جی آگے آ جائیں گے، الثالثہ عشرہ، 13ویں حدیث، انہی سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد، دیکھیں جی یہ بھی بڑی فضیلت والی حدیث، اذا توضأ العبد، جب وضو کرتا ہے کوئی بندہ، المسلم مسلمان، او المؤمن یا مومن، یعنی یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ لفظ مسلم کا بولا یا مومن کا بولا، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں، اذا توضأ العبد المسلم یا اذا توضأ العبد المؤمن، ترجمہ اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب مومن اور مسلمان بندہ جب وہ وضو کرتا ہے تو فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو خارج، تو نکل جاتے ہیں، من وجہہ، اس انسان، اس بندے، اس مومن اور مسلمان کے چہرے سے، کل خطیئۃ، ہر گناہ، نظر الیہ، کہ جو کہ جس گناہ کی طرف اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو جو آنکھوں کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے نا، وہ وضو کا جب انسان کرتا ہے نا، تو اس وقت اس کے چہرے کے آنکھوں کے گناہ وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ نظر الیہ بعینہ، جو اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے گناہ کو دیکھا ہوتا ہے، آنکھوں کے ساتھ گناہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا وہ گناہ چہرہ دھونے کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ مع الماء، پانی کے ساتھ، پانی کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ جب انسان اپنے منہ کے اوپر پانی مارتا ہے نا، پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس پانی لگنے کی وجہ سے نا اس کے گناہ جو ہیں آنکھوں کے اور اس کے چہرے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ او مع آخری، یا او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یعنی کیا مطلب ہے کہ آدمی نے چہرہ دھویا تو اس چہرے سے جو آخری قطرہ گرا تو اس آخری قطرے کے ساتھ اس انسان کے چہرے کے سارے گناہ، آنکھوں کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چہرے کے گناہ ختم ہو گئے، فائدہ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ جب چہرہ دھونے کے بعد ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں نا کونیوں تک، کونیاں اپنے بازو دھوتے ہیں، تو فائدہ یدیہ، پر جب وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی کونیوں کو دھوتے تو خارج جاتے ہیں، من یدیہ، اس کے ہاتھوں سے، اس کے بازوؤں سے، کل خطیئۃ، ہر قسم کے وہ گناہ، کان بطشتھا، جو کہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، یعنی کہ کوئی گناہ کے ساتھ کسی چوری کی یا کوئی ایسا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے جی، اگر کوئی اس طرح کا کبیرہ گناہ ہوا تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ کرنی ہوگی۔ حقوق العباد کا یعنی چوری وغیرہ کی تھی تو چوری کا مال واپس لوٹانا ضروری ہوگا۔ یہ ہے جی چھوٹا چھوٹا گناہ، کیا ہاتھوں کے ساتھ کسی کوئی گناہ کیا، ہاتھوں کے ساتھ کوئی خطا ہو گئی، تو جب انسان اپنے ہاتھوں کو وضو کے لیے دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ مع الماء، پانی کے ساتھ۔ جب وہ پانی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو پانی کے ساتھ جب پانی لگتا ہے اس کے بازوؤں کے اوپر تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ او مع آخری قطر الماء، یہ وہی لفظ ہے جی، جب پانی کا آخری قطرہ لگنے سے، کہ جب انسان نے اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا تو پانی کا آخری قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ ہاتھوں کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فائدہ غسل رجلیہ، پر جب اس نے دھویا اپنے دونوں پاؤں کو، یہاں سے جی شیعوں کا بھی رد ہوتا ہے،
رافضیوں کا کہ جن کا موقف ہے جی پاؤں کے اوپر مسح کرنا چاہیے. دیکھیے حدیث کے اندر کیا ہے کہ فائدہ غسل رجلہ، کہ جب انسان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے واضح طور پر لفظ موجود ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، پاؤں دھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مسح کیا تو پھر وہ معاملہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فائدہ غسل، جب دھویا رجلہ دونوں پاؤں کو، تو خارج تو نکل جاتے ہیں کل خطیئۃ، ہر گناہ، مشت ہا جو کہ گناہ کے لیے چلا تھا، رجلاہ اپنے پاؤں کے ذریعے، کہ جو پاؤں کے ذریعے گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، پاؤں دھونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مع الماء پانی کے ساتھ، او مع آخر القطر الماء یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. یعنی مطلب کیا ہے، وہی لفظ ہے کہ جب پانی کا آخری قطرہ پاؤں کے اوپر لگتا ہے، پاؤں سے گرتا ہے، تو اس کے پاؤں سے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. حتی یخرج، یہاں تک کہ جب انسان یہ پورا وضو کر لیتا ہے تو وہ انسان نکل جاتا ہے نقیًا، پاک صاف ہو کر، من الذنوب گناہوں سے. یعنی کہ انسان نے جو ہے وہ وضو کیا ہے، تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے اعضاء کے سے کیے ہوئے گناہ وہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ آخری حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. الرابع عشر، 14ویں حدیث، عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، توجہ سے جی 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات، یہ کفارہ ہے گناہوں کا، لما بینہن، جو کچھ ان کے درمیان گناہ ہو جائیں. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، جو انسان اس کے دوران گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں تو یہ کفارہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن کب؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. جب کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو جو صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. دعا ہے جی اللہ رب العالمین نے، جس اللہ نے ہمیں یہ